اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، السلام علیکم. آپ کی خدمت میں میری یہ پہلی یوٹیوب ویڈیو ہے. میرا نام ہے عدنان خان اور یہ میرا ویڈیو چینل ہے جس پہ میں ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ ویڈیوز شیئر کروں گا جو کہ زیادہ تر اکاؤنٹنگ، ٹیکس، آڈٹ اور فائنینس سے ریلیٹڈ ہوں گی. اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اپنی اسٹڈیز میں، خاص طور سے کاسٹ سے ریلیٹڈ، کاسٹ اکاؤنٹنگ، یا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہے، ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے، یا ان کی یہ ہم اسٹڈی کیوں کرتے ہیں، تو یہ لیکچرز آپ کو بہت ہیلپ دیں گے. اس میں اپنی لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنا کچھ تھوڑا سا تعارف کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ. میرا نام ہے عدنان خان اور میں اے سی سی اے ممبر ہوں. اس کے علاوہ میں نے یو کے سے ایم بی اے فائنینس کیا ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ بھی یو کے سے کیا ہے، اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے اور کرنٹلی فائنینس میں میرا ایم ایس جاری ہے. اسکرین پہ آپ میرا ای میل ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں جس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ٹاپک یا ایریا پہ میں ویڈیو لیکچر بناؤں تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ای میل کے تھرو، یا اس ای میل کے اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہیں اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہیلپ کروں، آپ کی جو کویری ہے اس کو ریزالو کروں. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے اس میں ہم سٹارٹ لیں گے کاسٹ سے، کہ کاسٹ اصل میں کیا چیز ہے. کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلے پڑھتے ہیں کہ کاسٹ کیا ہے. سو کاسٹ may be defined as the price of any asset which when it is purchased or it may be the expenses for getting services. یعنی اگر آپ سے میرا مطلب ہے کوئی بزنس یا انڈیویجول بھی کوئی ایسٹ خریدتا ہے، ایسٹ یعنی اثاثہ، جیسے بلڈنگ، لینڈ، وہیکل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس کے علاوہ ایسٹ ہر وہ ایک چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دیتا ہے کئی سالوں کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے. تو جب ہم ایک ایسٹ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم پرائس پے کرتے ہیں، یا کوئی سروس حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ہم کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں سروس ملتا ہے ان دا فارم آف ہیلتھ فیسلٹی، ان دا فارم آف ایجوکیشن. تو اس کے بدلے جو ہم پے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ، کہ یہ اس چیز کی کاسٹ ہے، یہ اس ایسٹ کی کاسٹ ہے، یا یہ اس پرائز کو، اس سروس کو حاصل کرنے کے لیے کاسٹ ہے. تو کاسٹ از سم تھنگ دیٹ وی پے ان آرڈر ٹو پرچیز این ایسٹ اور ان آرڈر ٹو گیٹ اے سروس. ٹھیک ہے. In other words, we can say that cost is the total amount which is sacrificed for getting the amounts, for getting the goods, services and assets. وہ اماؤنٹ جو ہم سیکریفائز کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم جب کوئی چیز پے کرتے ہیں، ہم پیسے پے کرتے ہیں تو ہم سیکریفائز کرتے ہیں کیونکہ ہم ہماری جیب سے چلے جاتے ہیں وہ پیسے. تو the amount sacrificed to get the goods, services اور assets، ان چیزوں کے لینے کے لیے تاکہ ہمیں یہ مل جائیں، ان کے لیے ہم جو رقم، جو اماؤنٹ سیکریفائز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی کاسٹ ہے، یہ اس سروس کی کاسٹ ہے، یہ اس ایسٹ کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. ان جنرل کاسٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کب؟ جب کوئی چیز ہم بناتے ہیں، کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اگر ہم بات کریں. اور ٹوٹل کاسٹ ہماری بنتی کس چیز سے ہے؟ کاسٹ آف را مٹیریلز، کاسٹ آف لیبر اینڈ کاسٹ آف اوور ہیڈس. یہ چیزیں ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ یہ ہے کیا چیز. لیکن ویسے ہی اگر ہم ایک مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کی بات کریں کہ جو کوئی چیزیں بناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک چیز بناتا ہے اس کے لیے وہ را مٹیریلز خریدتا ہے،
اور ان را مٹیریلس کو وہ کمبائن کر کے ایک فائنل پروڈکٹ بناتا ہے، تو اس فائنل پروڈکٹ کی کاسٹ میں کیا کیا چیز آئیں گی؟ کاسٹ آف را مٹیریل، جو را مٹیریل اس نے پرچیز کی ہے. اس طرح کاسٹ آف لیبر، اس پر جتنے مزدوروں کا خرچہ آیا ہے تو وہ بھی کاسٹ آف لیبر آئے گا. اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جو چیز ہو جو ان کے علاوہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف اوور ہیڈس، جو کہ ان دونوں کے علاوہ ہے. تو یہ تینوں جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ ٹوٹل کاسٹ. اور جب ہم ٹوٹل کاسٹ کو ٹوٹل یونٹس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ آتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے جنوری کے مہینے میں 50 یونٹس بنائے، 50 یونٹس فار ایگزامپل ہم نے 50 پروڈکٹس بنائے، یونٹس پروڈکٹس، اور ان 50 پروڈکٹس کا کاسٹ ہمارے پاس آیا 50,000. تو 50,000 ڈیوائڈیڈ بائی 50 ہمارے پاس کیا جائے گا؟ 5,000. تو ہر ایک پروڈکٹ کا کاسٹ یعنی کاسٹ پر یونٹ کیا ہو گیا؟ 5,000. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی طرف. کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے؟ کاسٹ ہم نے پڑھ لیا، تو یہ بلٹ پوائنٹس میں ڈیفینیشن لکھی ہے میں نے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ یوزز کاسٹنگ اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ پرنسپلز. کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی جو وہ یہ استعمال کرتا ہے. کس لیے؟ ٹو ڈیٹرمن دا کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ آر سیلنگ اے پروڈکٹ آر پرووائڈنگ اے سروس. کس کے لیے یوز کرتا ہے؟ تاکہ جو یہ آرگنائزیشن اگر کوئی پروڈکٹ بناتا ہے یا کوئی سروس اگر یہ دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کو بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے تاکہ وہ فائنڈ آؤٹ کر سکے ود دا ایم آف کنٹرولنگ کاسٹ، تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے، اینڈ آئیڈینٹیفائنگ پروفیٹیبلٹی فرام اے پروڈکٹ سروس. ٹھیک ہے. اینڈ پرووائڈنگ دا انفارمیشن ٹو مینجمنٹ فار ڈیسیشن میکنگ. ایک آرگنائزیشن فار ایگزامپل وہ شوز بناتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک پیئر اگر وہ جوتوں کا بناتا ہے، شوز کا، تو اس کے بنانے میں اس کا کتنا خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں. کس لیے؟ تاکہ ہم اس کاسٹ کو کنٹرول کر سکیں. اس کو فار ایگزامپل اگر ایک پیئر بنانے میں ہمارا 1,000 روپے لگتے ہیں ہمارے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 1,000 تو رہنے دیں، لیکن کوشش کریں کہ اس سے اور بھی کم کریں اس کو. اور پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ تاکہ یہ بھی اسٹڈی کر سکیں کہ آیا یہ شوز ہمارے لیے پروفیٹیبل ہیں یا نہیں. اگر ہم ان کو سیل کریں گے تو کیا یہ ہمیں پروفٹ دیں گے یا نہیں. اور پھر یہ انفارمیشن کاسٹ کے بارے میں اور پروفٹ کے بارے میں، یہ انفارمیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مینجمنٹ کو دیتے ہیں. جو ہمارے مینیجرز ہیں، سیلز مینیجرز ہیں، ریونیو مینیجرز ہیں، جو بھی ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ پھر اس پہ کچھ ڈیسیشنز لے سکیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ، کاسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کاسٹ، کس لیے؟ ٹو کنٹرول دیم اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سے پروڈکٹس ہمارے پاس پروفیٹیبل ہیں اور کون سے پروفیٹیبل نہیں ہیں، تاکہ ہم پروفیٹیبل پروڈکٹس کو جاری رکھ سکیں اور جو پروفیٹیبل نہیں ہیں، جو لاس کر رہے ہیں، ان کو ہم ڈسکنٹینیو کر دیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ. ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یہ ہے تو ہمارا کاسٹ اکاؤنٹنگ کا لیکچر، لیکن ہم ویسی فائنینشیل اکاؤنٹنگ صرف ایک نظر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ از دا پروسیس اور آرٹ. یہ ایک پروسیس ہے یا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ اینڈ سمرائزنگ ٹرانزیکشنز اور ایونٹس. ٹرانزیکشنز، لین دین. فار ایگزامپل sale of a product is a transaction, purchase of a product is a transaction, payment of salary is a transaction. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنا، ان کو کلاسیفائی کرنا، ان کو سمرائز کرنا اور ان کو انٹرپریٹ کرنا، ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا. ٹھیک ہے. ان سے جو ہم ریزلٹس لیتے ہیں ان کو ڈیٹیل سے انٹرپریٹ کرنا. فار ایگزامپل سیلز ہم نے کیا، اس کے اگینسٹ ہمارے ایکسپینسز آئے، تو ان دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. تو ان سے ریزلٹ ہمارا کیا آئے گا؟ یا پروفٹ آئے گا یا نیچے، مطلب ریزلٹ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ریزلٹ یا تو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا. تو ہم پھر اسٹڈی کریں گے کہ یہ جتنا ہمارا پروفٹ یا لاس آیا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ پروفٹ یا لاس جو ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے یا مطلب امپروو ہو یا خراب ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس لاسٹ مہینے بھی لاس ہوا ہو، تو کیا پچھلے مہینے کے مقابلے میں ہمارا لاس کم ہوا یا نہیں.
اس طرح اگر پچھلے مہینے میں پروفٹ تھا تو اس مہینے ہمارا پروفٹ امپروو ہوا ہے کہ نہیں. تو جو بھی ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس, اور اس سے پھر کیا کہتے ہیں, اس پہ بیس پہ بھی ہم آگے ڈیسیشنز لیتے ہیں ڈفرینٹ. اب آتے ہیں ہم آبجیکٹیوز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ کی. کاسٹ اکاؤنٹنگ کی آبجیکٹیوز ہمارے پاس کیا ہے مطلب ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ, اتنا ایک ہیکٹک اور لمبا اور پرابلمیٹک کام اگر ہم کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں. سب سے اور موسٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیٹرمن کاسٹ. کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ ایک یونٹ بنانے میں ہمارا کتنا کاسٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, کاسٹ پر یونٹ کس لیے, تاکہ ہم اس کے لیے پھر پرائس پر یونٹ فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور اس کو ہم پھر سیل کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ہم ایک, جس طرح ہم نے ابھی کہا کہ ہم ایک شوز کا ایک پیئر بناتے ہیں تو ہم اس کا کاسٹ پر یونٹ فائنڈ کریں کہ ایک پیئر بنانے میں ہمارے فار ایگزامپل 1000 روپے لگتے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم پرائس پر یونٹ کہ اس ایک جوڑے کو, اس ایک پیئر کو سیل کرنے کے لیے ہم کیا وہ پرائز لگائیں کہ جو سوٹیبل ہو, جس کو کسٹمر جس پہ ایگری ہوں. فار ایگزامپل 1500. ٹھیک ہے, تو کاسٹ پر یونٹ ہم فائنڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر اسی مناسبت سے سوٹیبل پرائس پر یونٹ فائنڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکیں. دوسرا جو آبجیکٹو ہے ہمارے پاس تو ہے انالائز کاسٹ, کہ ابھی ہم جس طرح میں نے کہا شوز ایک پیئر بنانے میں ہمارے 1000 کا کاسٹ تو لگتا ہے, لیکن ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ یہ 1000 کس چیز سے بنا ہے, اس میں مٹیریل کاسٹ کتنا ہے, لیبر کا کاسٹ کتنا ہے, اوور ہیڈس اس میں کاسٹ کتنے ہیں. تو اس کو فردر انالائز کرنے کے لیے کہ اس کاسٹ کے ایلیمنٹس کیا ہیں وہ بھی ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کرتے ہیں. ٹو ریڈیوس ویسٹیج مطلب جو ہمارے پاس چیزیں خراب ہوتی ہیں, یہ تو نہیں کہ ہم نے جتنا مٹیریل لے لیا سارا کے سارا مطلب اس سے فائنل پروڈکٹ بن گیا, اس میں ویسٹیج ہوتی ہے, اس میں اسپوائلیج ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ بناتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اگر ہم بناتے ہیں تو اتنا کاسٹ اس کا آنا چاہیے. یہ ہے اسٹینڈرڈ کاسٹ کہ اتنا کاسٹ آنا چاہیے. اب جتنے کاسٹ کا وہ بنا تو وہ ہے ایکچوئل کاسٹ. ان دونوں کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا ہمارے پاس کہیں ویسٹیج تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ ہماری اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے ایک شوز کی ایک پیئر بنانے میں 900 روپے, اور ایکچوئل کاسٹ ہمارا آ گیا 1000. ٹھیک ہے, اور ہم نے اسٹینڈرڈ کاسٹ بھی بہت احتیاط سے کی ہے, بہت طریقے سے کی ہے, اور ہم شور ہیں کہ بہت پاسبل لیول تک ہم شور ہیں کہ 900 روپے میں ایک پیئر بنتا ہے شوز کا, اور ایکچولی اب وہ 1000 کا بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ویسٹیج ہوئی ہے, میٹیریل ہمارا ضائع ہوا ہے, لیبر نے ٹائم ضائع کیا ہے, زیادہ ٹائم لیا ہے. تو جب ہم وہ فائنڈ کریں گے کہ کہاں پہ ویسٹیج آ رہی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, کنٹرول ایکشن لے سکتے ہیں, جہاں پہ ویسٹیج آ رہی ہے اس کو ہم پھر کم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تھرو ہوگا. اگلا جو آبجیکٹو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹو پرووائڈ کاسٹ ڈیٹا. فار ایگزامپل ہم ایک پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ اے, اس کا کاسٹ ڈیٹا ہمارے پاس مینٹین ہے. اب ہم آرگنائزیشن ہماری بزنس یہ فیصلہ لے رہی ہے کہ ایک اور پروڈکٹ بناتے ہیں, پروڈکٹ بی لانچ کرتے ہیں. تو اب پروڈکٹ بی پہ کتنا خرچ آئے گا, اس کی پرائس کیا ہوگی, اس کو ہم کتنے کا سیل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ اے کا جو آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا مینٹین ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اور اس بیس پہ پروڈکٹ بی کا جو بھی ہم ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. تو آلریڈی جو ہمارے پاس کاسٹ ڈیٹا ہے اس کے تھرو ہم نیکسٹ پروڈکٹ کے لیے, نیکسٹ ایک جو پروڈکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم ڈیسیشن لے سکتے ہیں. آگے جاتے ہیں سرٹن پروفیٹیبلٹی. ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ایک شوز کا پیئر ہمارا 1000 کا بنتا ہے, تو اس کے اوپر اب ہم ایک پروفٹ مارجن لگائیں گے 5%, 10% یا 20%. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کیا کہ ہم کاسٹ فائنڈ کریں, جس طرح ہم نے کیا کہ 1000, اور اس کے اوپر جب ہمیں کاسٹ کا ایک دفعہ پتہ چل جائے تو اس کے اوپر پھر ہم ایک مناسب کاسٹ پروفٹ مارجن رکھ کے اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول دا کاسٹ, جیسے میں نے کہا کاسٹ اکاؤنٹنگ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کاسٹ کو کنٹرول میں رکھ سکیں. فار ایگزامپل یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اتنے مٹیریل ہم اپنے پاس رکھیں, را مٹیریل, تاکہ نہ ہمارے پاس اوور اسٹاکنگ ہو, نہ ہمارے پاس غیر ضروری
स्टॉक हो और ना इतना कम हो कि हमें प्रोडक्शन के लिए कम पड़ जाएं। तो ये हमें कास्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प कर देता है। इसके अलावा कास्ट अकाउंटिंग हम यूज़ करते हैं कि मैनेजमेंट को एडवाइस दे सके। फॉर एग्जांपल किस चीज़ के बारे में कि कॉस्ट किस तरह कंट्रोल करें, या एक एसेट की कितनी कॉस्ट होगी, हम अपने रिकॉर्ड्स में अगर इसकी वैल्यू, इसका कॉस्ट हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे अब यूजेस क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, यूजेस क्या है मैनेजमेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें हेल्प करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकें कि एक यूनिट बनाने में हमारा कितना कॉस्ट लगेगा और उसको सेल करने में हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई what will be the total cost of production and what will be the cost of sales। जैसे नाम से जाहिर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने में कितना कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल करने में कितना कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि एक अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर सके एक प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ये भी बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एरिया, कौन सा डिवीजन, कौन से ब्रांच प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है, ताकि जो प्रॉफिटेबल है उसको जारी रख सके, जो प्रॉफिटेबल नहीं उनके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी रखें, उसको या बंद कर दें अगर कोई और नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हमें पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर और परचेज फ्राम आउटसाइड। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये भी हेल्प करती है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे पास कोई चीज़ बनाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती, लेबर नहीं होता, मशीनरी नहीं होती, या अगर होती है तो मतलब इसको हम डिसाइड करते हैं कि आया अगर ये चीज़ हम बाहर से परचेज़ करें या बाहर से बनाएं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, या इसको अगर हम ख़ुद बनाएं तो अच्छा होगा। मतलब बाहर से ये हमारे लिए इकनॉमिक पड़ेगा या अगर ख़ुद करें तो ये डिसीजन हमें क्या लेता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्लान करने के लिए और इसको कंट्रोल करने में कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या जो ईमेल दिया गया है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रेड सब्सक्राइब का बटन है। इसके अलावा जो भी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, कज़न, रिश्तेदार, जो जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।